جی السلام علیکم، کیفیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 38 ہمارا آج کے لیکچر میں ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، چیپٹر 7۔ پریویس لیکچر چیپٹر 6 ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایک آڈیٹر پہ ڈفرینٹ لیگل ریکوائرمنٹس کون کون سی اپلائی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پہ ہم نے پروسیجر چینج آف آڈیٹر کے پروسیجر سیکھے، اور پھر اس کے بعد کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن کرائیٹیریا سیکھا۔ کچھ کیس سٹڈیز آپ کو ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ میں نے دی تھیں۔ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہو چیپٹر 6 میں سے پوچھ لیجیے، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں۔ جی جی کویسچن میں لکھا ہوا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے کوالیفیکیشن کرائیٹیریا میں۔ کیا یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صرف آئی کیپ کا ہوگا؟ یس، صرف آئی کیپ کا، اور دنیا کے کسی بھی ملک کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے پاکستان میں ایز اسٹیچوٹری آڈیٹر پریکٹس نہیں کر سکتا۔ اپنے ملک میں کر سکتے ہوں گے، پاکستان میں صرف پاکستان کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی پریکٹس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی کویسچن؟ اور کوئی کویسچن نہیں ہے جی؟ ہائی بی کلاس میں سے کوئی کویسچن ہو تو پوچھ لیجیے، نہیں کویسچن تو پھر بھی بتا دیجیے۔ چلیے شاباش، آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم چیپٹر 7 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارا ایتھیکل ریکوائرمنٹ سے۔ یعنی ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا آڈٹ کے سٹارٹ میں ہی، ایون بلکہ شاید پہلے لیکچر میں ہی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ آڈیٹر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ جس کمپنی کا وہ آڈٹ کر رہا ہے اس کمپنی سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اب کب آڈیٹر انڈیپینڈنٹ سمجھا جاتا ہے اور کب نہیں، یہ کمپنیز ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے اور کوڈ آف ایتھکس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کمپنیز ایکٹ میں تو ہم نے اسٹڈی کر لیا کہ جب وہ شیئر ہولڈر ہو، جب امپلائی ہو، جب اسپاؤس ڈائریکٹر ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا۔ کوڈ آف ایتھکس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جب آڈیٹر کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ میں ریکوائرمنٹس موجود تھی تو کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت کیوں پڑے؟ دیکھیں، جو کمپنیز ایکٹ ہے یہ بڑی بڑی سچویشنز کو تو کور کر لیتا ہے، لیکن ہر سچویشن کو کور نہیں کرتا۔ یعنی پریکٹس میں جو ہم نے سچویشن پڑھی ڈسکوالیفیکیشن کرائیٹیریا کی، پریکٹس میں اس سے علاوہ بھی سچویشن پاسبل ہیں جن میں آڈیٹر کی انڈیپینڈنس افیکٹ ہوتی ہے، لیکن ان کا لا میں ذکر نہیں۔ جیسے چھوٹی سی ایگزامپل، اگر کوئی انگیجمنٹ پارٹنر ہے، اس کے اسپاؤس کلائنٹ میں ڈائریکٹر ہے تو اس کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن رائز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انگیجمنٹ پارٹنر کا بھائی کلائنٹ میں ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو ہو تو کمپنیز ایکٹ اس کے بارے میں سائلنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کمپنیز ایکٹ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن سٹل اگر آپ دیکھیں کامن پرسن کو بھی اگر یہ پتا چلے تو وہ ایک دفعہ ضرور سوچے گا کہ شاید اپنے بھائی کی وجہ سے اس کلائنٹ کو کوئی فیور دے دی گئی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس چیز کی پڑی کہ لیگل ریکوائرمنٹس ہونے کے باوجود بھی ایتھیکل ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہے۔ ایتھیکل ریکوائرمنٹس ان چیزوں کو بھی کور کرتی ہے جن کو جن کو لیگل ریکوائرمنٹس کوڈ آف ایتھکس ان چیزوں کو بھی کور کرتا ہے۔ کوڈ آف ایتھکس یا ایتھیکل ریکوائرمنٹس ان چیزوں کو بھی کور کرتا ہے جن کو لیگل ریکوائرمنٹس نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلی چیز کوڈ آف ایتھکس کی ریکوائرمنٹ لیگل ریکوائرمنٹ سے زیادہ سمجھ لیجیے کمپریہنسو ہے، یا وہ زیادہ سچویشنز کو کور کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ سچویشن کو کور کرتے ہیں۔ اور ایک رول ذہن میں رکھیے گا کہ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، جو کمپنیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹ، یہ صرف انگیجمنٹ پارٹنرز پہ اپلائی ہوتی ہیں۔ دوسری ایگزامپل دے رہا ہوں، جو لیگل صرف انگیجمنٹ، لیکن ذرا سوچئے کہ کیا اگر مینیجر کا کوئی ریلیشن شپ ہو، سینئر مینیجر کا یا کسی ٹیم ممبر کا کلائنٹ پہ ریلیشن شپ ہو، کیا پھر بھی حالانکہ انگیجمنٹ پارٹنر انڈیپینڈنٹ ہے لیکن کسی ٹیم ممبر کا ریلیشن شپ ہونے کی وجہ سے کیا پھر بھی انڈیپینڈنس افیکٹ ہو سکتی ہے؟ یس، افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اب پھر ان کو کون کور کرتا ہے بھلا؟ ان کو کوڈ آف ایتھکس کور کرتا ہے۔ تو کوڈ آف ایتھکس ان پرسنز کو بھی کور کرتا ہے جن کو لا نے چھوڑ دیا، اور ان سچویشنز کو بھی کور کرتا ہے جن کو لا نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، لیگل ریکوائرمنٹ صرف پارٹنرز پہ اپلائی ہوتی ہیں، جبکہ ایتھیکل ریکوائرمنٹس یعنی کوڈ آف ایتھکس کی ریکوائرمنٹ پوری کی پوری انگیجمنٹ ٹیم پہ اپلائی ہوتی ہیں۔
بلکہ سی فیپ لیول پہ جا کے آپ سیکھیں گے کہ صرف انگیجمنٹ ٹیم پہ نہیں پوری فرم پہ کوڈ آف ایتھکس کی ریکوائرمنٹ اپلائی ہوتی ہیں، ایون ان لوگوں پہ بھی جو انگیجمنٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم صرف کیف لیول تک کنسیپٹ بلڈ کرتے ہیں. کیف لیول میں ہمارا کنسیپٹ کیا ہے؟ کوڈ آف ایتھکس کی ریکوائرمنٹس انگیجمنٹ پارٹنر پہ تو اپلائی ہوتی ہی ہوتی ہیں، انگیجمنٹ پارٹنر کے ساتھ باقی کے بھی انگیجمنٹ ٹیم پہ ریکوائرمنٹس اپلائی ہوں گی. بتائیے یہ کنسیپٹ بھی کر لیا آپ نے؟ ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ لیگل ریکوائرمنٹس ہونے کے باوجود ایتھیکل ریکوائرمنٹس کی ضرورت کیوں پیش آئی. ہمیں پتا چلا ایک ریزن کچھ سچویشنز رہ گئی تھی ان کو کور کرنے کے لیے، دوسری ریزن کچھ انڈیویجولز رہ گئے تھے ان کو کور کرنے کے لیے. اچھا، جب کوڈ آف ایتھکس کو آپ پڑھیں گے نا تو اس کا سٹرکچر میں آپ کے ساتھ، ویسے اوریجنل کوڈ آف جیسے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز تو اوریجنل آپ شاید پڑھتے ہوں گے، یہاں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ ایگزام میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. آڈٹ کا پیپر اوپن بک نہیں ہے، اس میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ کتاب کا ہی پڑھیں گے. اوریجنل آڈیٹنگ سٹینڈرڈز آپ نے کیف لیول پہ نہیں یوز کرنے، نہیں لے کے جانے، ان کو پڑھنا بھی نہیں ہے. اسی طرح اوریجنل کوڈ آف ایتھکس بھی آپ نے نہیں پڑھنا. لیکن فرض کیجئے اگر آپ اس کو اوریجنل کوڈ آف ایتھکس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے دو حصے نظر آئیں گے. ایک حصہ ہوگا تھیوریٹیکل اور ایک حصہ ہوگا پریکٹیکل. یعنی اسی تھیوری میں جو کچھ سکھایا ہے اس نے، اس کی ڈیفرنٹ ایگزامپلز اس نے پریکٹیکل والے پارٹ میں ڈسکس کیے ہیں کہ ان اصولوں کو آپ کیسے اپلائی کریں گے پریکٹس میں. ٹھیک ہے، ہم دونوں اسٹڈی کریں گے. یعنی ہمارا بھی اگر آپ چیپٹر دیکھیں تو یہ آپ کو دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈڈ نظر آئے گا. ایک حصے میں تھیوریز وغیرہ کی ڈسکشن ہے، پارٹ اے تھیوری آف ایتھکس، اور پارٹ بی میں کیا ہے؟ ایپلیکیشن آف ایتھکس. بالکل ہم نے بھی اسی طرح کوڈ آف ایتھکس کے مطابق اپنے اس چیپٹر کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا. لیکن یاد رکھیں آپ ڈائریکٹ ایپلیکیشن کی طرف نہیں جا سکتے جب تک پہلے تھیوریٹیکل کنسیپٹ نہ آپ کو کلیئر ہو، کیونکہ تھیوریٹیکل کنسیپٹ ہی کی ایپلیکیشن ہم نے آگے سیکھنا ہے. تو تھیوریٹیکلی اگر آپ دیکھیں کوڈ آف ایتھکس کو کھول کے دیکھیں تو یہ آپ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ نظر آئے گا. کوڈ آف ایتھکس کتنے حصوں میں نظر آئے گا؟ 3 حصوں میں. پہلا پارٹ اس کا ہے پرنسپلز، دوسرا پارٹ ہے تھریڈز، تیسرا پارٹ ہے سیف گارڈ. پرنسپلز کیا ہے؟ وہ اصول جن کے تحت آڈیٹر نے اپنی زندگی گزارنی ہے، جن کے مطابق بلکہ کسی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اصل میں تو کوڈ آف ایتھکس سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پہ اپلائی ہوتا ہے. وہ چاہے کمپنی کو جوائن کر لیا انہوں نے اکاؤنٹنٹ بن کے، چاہے فرم کو جوائن کر لیا ہو آڈیٹر بن کے. آپ کوڈ آف ایتھکس اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھتے ہیں نا، لیکن اکاؤنٹنگ میں اور آڈٹ کے کوڈ آف ایتھکس میں فرق ہے. پارٹ اے سیم ہے، پارٹ اے اکاؤنٹنگ کا بھی سیم ہے، آڈٹ کا بھی سیم ہے. آپ نے یہی پرنسپل وہاں پہ بھی پڑھے ہوں گے. لیکن جو اس کی اپلیکیشن اور ایگزامپل ہے پارٹ بی، یہ ڈفرنٹ ہے. اکاؤنٹنگ میں جب وہ کیس اسٹڈی بناتا ہے تو آپ کو کمپنی کا حصہ بناتا ہے کہ بھائی آپ سی ایف او ہے، آپ سی ای او ہیں، آپ امپلائی ہیں. آڈٹ کی کیس اسٹڈی میں سیم کنسیپٹ ہوں گے. ایپلیکیشن کیسے سکھائے گا؟ آپ آڈیٹر ہیں، آپ انگیجمنٹ پارٹنر ہیں، آپ سینئر مینیجر ہیں. تو یہ چیز ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر آپ نے اکاؤنٹنگ میں کوڈ آف ایتھکس پڑھا ہوا ہے تو آڈٹ میں بھی چل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. صرف آج اور کل کے لیکچر میں تھوڑی سی ہیلپ مل جائے گی آپ کو، بلکہ آج اور کل کے لیکچر میں بھی جو ہم کنسیپٹ پڑھتے ہوئے ایگزامپل ڈسکس کریں گے نا وہ آڈٹ کی ہوں گی. تو جو پہلا حصہ ہے کوڈ آف ایتھکس کا تھیوریٹیکل، اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے کوڈ آف ایتھکس. پرنسپلز، تھریڈز، سیف گارڈ. پرنسپل، تھریڈز، سیف گارڈ، 3 حصے. پرنسپلز کیا ہیں؟ اصول. کہتا ہے آڈیٹر کو اصول پرست انسان ہونا چاہیے. اس نے اپنی پروفیشنل لائف گزارنی ہے کچھ اصولوں کے مطابق، اور اپنے اصول سے اس نے دائیں بائیں نہیں ہونا. یہ ہے پرنسپلز. یہ 5 پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، 5 پرنسپلز ہیں. جیسے آپ اسٹوڈنٹ لائف کے بھی پرنسپل ہوتے ہیں نا، کہ آپ سارے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، ہر روز پڑھنا ہے، پریکٹس اسائنمنٹ کرنی ہے، ٹیسٹ دینے ہیں، یہ سارے پرنسپلز ہیں. اسی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی، آڈیٹر کی زندگی کے بھی پرنسپلز ہیں، وہ اسٹڈی کریں گے. اس آڈیٹر کو ان پرنسپلز کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دائیں ہوگا، آئی فیک اسے فوراً پکڑ لے گا، آئی کیا فوراً پکڑ لے گا اس کو. وہ پرنسپلز 5 ہے: انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی، کانفیڈینشیلٹی، پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر، اور پروفیشنل بیہیویئر.
لیکن مجھے خود بتائیے کیا اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، اصولوں کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے؟ کہ ہمیں زندگی میں کچھ ایسی سچویشن فیس کرنا پڑتی ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم ان پرنسپلز کو فالو نہ کر سکیں. بالکل اسی طرح آڈیٹر کو بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسی سچویشن فیس پروفیشنل لائف میں، پرسنل میں نہیں، پروفیشنل لائف میں کچھ ایسی سچویشن فیس کرنا پڑتی ہیں جن کی وجہ سے ان پرنسپلز پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فرض کیجئے کہ اسے انڈیپینڈنٹ ہونا نا، تو کلائنٹ اسے آفر کرتا ہے. اسے کیا آفر کرتا ہے کہ سر آپ کے لیے ایک قیمتی گاڑی کا تحفہ ہے، آپ کے لیے قیمتی کا، آپ یہ پرانی سی گاڑی پہ آتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہماری بڑی کمپنی ہے، تو آپ ایسا کیجئے آپ بھی یہ گاڑی کا تحفہ قبول کیجئے. اب دیکھیں آڈیٹر کے لیے، حالانکہ پرنسپلز کیا کہتے ہیں؟ آڈیٹر آبجیکٹو رہے، انڈیپینڈنٹ رہے. پرنسپل کیا کہتے ہیں؟ اب اگر آڈیٹر تحفہ قبول نہیں کرتا تو اس کا اپنا فائنینشیل انٹرسٹ افیکٹ ہوگا. تو پیسے نظر آ رہے ہیں، فائنینشلی اس کو ایک افسوس ہوگا اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کر، اور اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو انڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا، آبجیکٹو نہیں رہے گا. تو یہ ایک ایسی سچویشن آ گئی جس میں اس کے لیے اصولوں پہ چلنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، وہ رک کے تھوڑا سوچے گا. اور ایگزامپل سنیں، ہم نے پوچھا فیس کتنے، کلائنٹ نے کہا سر جتنا پروفٹ ہوگا اس کی 10% آپ کی فیس. اب اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پروفٹ زیادہ جیسے جیسے ہوتا جائے گا ہماری فیس بھی بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھریٹ ہے کیا کہ ہو سکتا ہے ہم پروفٹ کو بڑھانے والی ایڈجسٹمنٹ ریکارڈ کر لیں، انٹریز پروفٹ کو کم کرنے والی ریکارڈ نہ کریں. تو کیا اچھے طریقے سے آڈٹ کر سکیں گے؟ نہیں کر. ایسی سچویشن میں بھی پرنسپلز کو کمپلائی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اور سچویشن اور ایگزامپل لیتے ہیں. اگر آڈٹ ٹیم ممبر میں سے کسی کا بھائی کلائنٹ پہ امپلائی ہے، ٹھیک ہے، اور امپلائی ہے اس کا آڈٹ کرتے ہیں، اس کے کام میں کوئی غلطی نکلتی ہے. اب پرابلم آ گئی نا، یہ ٹیم ممبر بیٹھ کے سوچے گا بھائی کی غلطی بتاؤں کہ نہیں بتاؤں، ڈسکس ود مینجمنٹ کروں کہ نہ کروں. اگر مینجمنٹ کو ڈسکس کروں کہ آپ کا بھائی فارغ ہے، اس کو جاب سے نکال دیتے ہیں، اور کرتا تو پھر ہماری فرم کے جو ریپوٹیشن ہے وہ افیکٹ ہوگی کہ مس اسٹیٹمنٹ اگر آئیڈینٹیفائی نہیں کی. تو یہ بھی ایک ایسی سچویشن آ گئی جن پہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنا آڈیٹر کے لیے مشکل ہو گیا. کلائنٹ نے آفر کیا اچھا سر گاڑی نہیں لیتے نہ لیں، لیکن ہمارے ساتھ آئیے آپ کو اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاتے ہیں، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں. ٹھیک ہے، آڈٹ پہ گئے کسی برانچ کے آڈٹ پہ، آئیے آپ کو شہر گھما کے لے کے آتے ہیں. اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے، کیونکہ پھر آپ کو بدلے میں فیور بھی دینا پڑے گی نا. بھائی فیور لیں تو فیور دینا پڑتی ہے کہ نہیں؟ فیورز تو ایسے ہی چلتی ہیں، فیور لیں تو. اور اگر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر ایک موقع جو شاید زندگی میں پھر پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، شہر کو وزٹ کرنے کا ہاتھ سے گیا. تو ان شارٹ ایسی ہی اور بہت سی سچویشن، یہ ساری سچویشن جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے نا، یہ ہمارے ایپلیکیشن والے ایریاز میں موجود ہیں، اور بھی بہت سی سچویشن ہیں. ٹھیک ہے، ایپلیکیشن والے ایسی بہت سی سچویشن ہیں جن کی وجہ سے آڈیٹر ہو سکتا ہے اپنے پرنسپلز کو پورا نہ کر سکے. ایسی سچویشن کو کہتے ہیں تھریٹ. ایک ہے پرنسپلز، ایک ہے تھریٹ. پرنسپلز کیا ہے؟ گڈ تھنگ جس کو فالو کرنا ہے، جس کے اوپر عمل کرنا ہے. تھریٹس کیا ہے؟ بیڈ تھنگ جن سے بچنا ہے، دور دور رہنا ہے. پرنسپلز کیا ہے؟ گڈ تھنگ جن کو فالو کرنا ہے. تھریٹس کیا ہے؟ بیڈ تھنگ جن سے بچنا ہے. کلیئر؟ اچھا اب تھریٹ ہے، تھریٹ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیماری ہو. تھریٹ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیماری ہو. جس طرح 5 پرنسپل ہے اس سے تھریٹ بھی 5 ہے. اب اگر تھریٹ ہے، بیماری ہے، کیا اس کا کوئی علاج بھی ہوگا؟ بالکل ہوگا. ان تھریٹس کا علاج کیا ہے؟ سیف گارڈ. سیف گارڈ کسے کہتے ہیں؟ سیف گارڈ ان کورس آف ایکشن کو کہتے ہیں. یہ کنسپٹ بڑا پکا ہے آپ کا. سیف گارڈ کسے کہتے ہیں؟ سیف گارڈ اس کورس آف ایکشن کو کہتے ہیں جو کہ آڈیٹر اڈاپٹ کرتا ہے. کب؟ جب تھریٹ ہو. پھر سے سیف گارڈ کیا ہے؟ وہ کورس آف ایکشن، وہ سٹیپس جو آڈیٹر اڈاپٹ کرتا ہے. کس وقت؟ جب تھریٹ ہو.
تو مجھے بتائیے، دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، تیسری آپ بتائیں گے. پہلی بات بتائیے پرنسپلز گڈ تھنگ ہے، فالو کرنا ہے. دوسری چیز بتائیے تھریٹس بیڈ تھنگ ہے، بچنا ہے. تیسری چیز سیف گارڈ کیا ہے، گڈ یا بیڈ؟ گڈ تھنگ ہے. کورس آف ایکشن، کورس آف ایکشن جو کب کرنا ہے، جب تھریٹ ایگزسٹ ہو رہے ہوں. تو یہ ہے کوڈ آف ایتھکس کے 3 حصے، پرنسپلز، تھریٹس اور سیف گارڈ. آج کے لیکچر، اور یہی ہمارا آگے لیکچرز کا پلان ہے، آج کے لیکچر میں ہم پرنسپلز کو کور کریں گے، آنے والے کل کے لیکچر میں ہم تھریٹس کو کور کریں گے اور کچھ ایگزامپلز کے ساتھ، اور نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں شروع کے 10-15 منٹ میں سیف گارڈز کی ایگزامپل، پھر اس کے بعد اپلیکیشن کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ سب سے اہم سیف گارڈز ہیں، سب سے اہم سیف گارڈز ہیں. عجیب بات نہیں ہو گئی کہ اس کے اوپر پورا لیکچر، اس کے اوپر پورا لیکچر، اور جو سب سے اہم تھا اس کے اوپر میں نے کہا 10-15 منٹ لگاؤں گا. اس کی ریزن یہ ہے سیف گارڈ ڈیپینڈ کرتے ہیں پرابلم پہ، پرابلم پہ، ٹھیک ہے. تو بجائے یہ کہ میں آپ کو ہوائی طور پہ سکھاؤں کہ سیف گارڈ یہ ہو سکتے ہیں، کچھ ایگزامپل ضرور دے دوں گا، لیکن اصل میں سیف گارڈ ڈیپینڈ کرتے ہیں سچویشن پہ. جیسے بھائی کلائنٹ پہ ہے تو یہ بھی سچویشن ایسی ہے جو تھریٹ کریٹ کرتی ہے، اس کے سیف گارڈ کچھ اور ہے. کلائنٹ آفر کرے ہمیں فیس کے بارے میں، یہ بھی سچویشن ہے جو تھریٹ کریٹ کرتی ہے، اس کے سیف گارڈ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو گفٹ کی ایگزامپل لے لیجئے، ٹھیک ہے، کلائنٹ کے ساتھ گھومنے پھرنے کی ایگزامپل لے لیجئے، امپلائمنٹ کی ایگزامپل لے لیجئے، لون کی ایگزامپل لے لیجئے، کوئی بھی ایگزامپل لے لیں، اس میں تھریٹس کریٹ ہوں گے لیکن اس کے سیف گارڈ کیا ہے، الگ الگ. اسی لیے ہم نے بہتر سمجھا سیف گارڈ کو ڈسکس کریں گے، ٹکا کے ڈسکس کریں گے، لیکن کب، ایپلیکیشن والی سائڈ پہ، ہوائی ڈسکشن نہیں کریں گے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ والا سیف گارڈ کیوں اپلائی کیا جا رہا ہے. تو کوڈ آف ایتھکس کے کتنے حصے ہیں بتائیے پھر سے؟ 3 حصے ہیں. پہلا حصہ کون سا؟ پرنسپلز، پھر تھریٹس، پھر سیف گارڈ. پرنسپلز، تھریٹس، سیف گارڈ. ایگزام میں کویسچن کیسے پوچھے گا؟ ایگزام میں ہمیں وہ ڈیفرنٹ سچویشنز دے دے گا، جیسے اس نے لیگل ریکوائرمنٹس میں سچویشن دی تھے، کویسچن دیا تھا نا، اس میں سم ٹائم 2 سچویشن ہوتی تھی کسی کویسچن میں، کسی میں 3، کسی میں 4. یاد ہے پارٹ اے بی سی ڈی؟ بتائیے اس میں کیا کریں؟ اے میں علیحدہ کہانی سناتا تھا، بی میں علیحدہ فارم کی، سی میں علیحدہ فارم کی. ہم نے بتانا تھا آرڈر کوالیفائڈ ہے. اس طرح کی کیس اسٹڈی کچھ پریکٹس کی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. کچھ مشکل ہوتی تھی، کچھ آسان ہوتی تھی. مشکل کون سی والی ہوتی تھی؟ جن میں 2 کمپنیز آ جایا کرتی تھیں، اور ان کا حل کیا نکالا تھا ہم نے؟ ڈائیگرام بنا کے. ٹھیک ہے، تو جس طرح لیگل ریکوائرمنٹس کی کیس اسٹڈی کا سٹرکچر تھا، ایگزیکٹلی اسی طرح کوڈ آف ایتھکس کی کیس اسٹڈی کا سٹرکچر ہوگا. پھر سے جس طرح لیگل ریکوائرمنٹس کی کیس اسٹڈی کا سٹرکچر تھا، اسی طرح کوڈ آف ایتھکس کی کیس اسٹڈی کا سٹرکچر ہوگا. فرق کہاں پہ ہوگا؟ ریکوائرمنٹ میں. ریکوائرمنٹ میں کیا اب کی بار ریکوائرمنٹ میں یہ نہیں کہے گا کمپنیز ایکٹ کے مطابق ڈسکس کرو، کیا کہے گا؟ کوڈ آف ایتھکس کے مطابق ڈسکس کرو. اب اسٹیچوٹری آرڈر کا ورڈ یوز نہیں کرے گا، اب تھریٹس کا ورڈ یوز کرے گا، سیف گارڈ کا، کورس آف ایکشن کا ورڈ یوز کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب جب چیپٹر 7 کا کویسچن ہوگا، 6 اور 7 میں بہت سی ایسی سچویشن ہیں جو سیم ہیں، بہت سی نہیں، کچھ 6 اور 7 میں کچھ ایسی سچویشن ہیں جو سیم ہیں. آپ نے کس کے مطابق آنسر کرنا ہے؟ اٹ ڈیپینڈز آن ریکوائرمنٹ. کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ہم تو دونوں کے مطابق آنسر کریں گے، ہمارے پاس تو انلمیٹڈ ٹائم ہے، انلمیٹڈ نالج ہے، ہم اس کو بتائیں گے، ہم تو دونوں کے مطابق آنسر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یا تو استاد کی مرضی کریں یا اپنی مرضی کریں بھائی. ٹھیک ہے، استاد کی مرضی کیا ہے کہ اٹ ڈیپینڈز آن ریکوائرمنٹ. اگر لیگل ریکوائرمنٹس کے پوچھا ہے تو لیگل ریکوائرمنٹ ڈسکس کرنی ہے، ایتھیکل ریکوائرمنٹس پوچھا ہے تو ایتھیکل ریکوائرمنٹ ڈسکس کروں میں. اب پتہ چل گیا ایگزام میں کویسچن کیسے سیٹ ہوگا. نارملی کیس اسٹڈی بیس کویسچن ہوگا، اسی طریقے سے اس میں ہمیں ڈفرینٹ سچویشن 2، 3 یا 4 دے گا جس طریقے سے لیگل ریکوائرمنٹس میں دی، اور ریکوائرمنٹ میں کہے گا کوڈ آف ایتھکس کے مطابق بتاؤ آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرو گے، یا ریکوائرمنٹ میں کہے گا بتاؤ اس سچویشن میں کون سے تھریٹ ارائز ہوتے ہیں
اور ان کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ, سیف گارڈ بتائیے. کلیئر ہو گیا؟ 3 پرنسپل. اچھا چلے, آج کے لیکچر میں اب ہم نے آگے کیا اسٹڈی کرنا ہے؟ پرنسپلز. پرنسپلز کتنے ہیں جن کو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو فالو کرنا چاہیے؟ 5. کون کون سے؟ انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی, کانفیڈینشیلٹی, پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر, پروفیشنل بیہیویئر اور کانفیڈینشیلٹی. ٹھیک ہے. انٹیگریٹی کیا ہے؟ ان شارٹ 2 حرفی بات کریں نا, انٹیگریٹی کا مطلب ہے آڈیٹر سچ بولے, ٹروتھ فل رہے, اسٹریٹ فارورڈ رہے, جھوٹ نہ بولے اور گھما پھرا کے بھی بات نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ ہے اسٹریٹ فارورڈ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سیدھا جھوٹ بولتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں بات گھما پھرا کے. تو ہم نے بات سچی بھی کرنی ہے اور سیدھی بھی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ سچی بھی اور سیدھی بھی بات کرنی ہے, گھما پھرا, کیونکہ وہ گھما پھرا کے مس لیڈنگ انفارمیشن ہو جاتی ہے نا, مس لیڈنگ انفارمیشن ہو جاتی ہے. ہم نے مس لیڈنگ انفارمیشن نہیں دینی, سیدھی بات. مس اسٹیٹمنٹ ہے تو بولے مس اسٹیٹمنٹ ہے. کوالیفائڈ اوپینین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا بتائیں؟ کوالیفائڈ اوپینین ہے. ڈاکٹرز کی طرح نہیں بننا. جب تک مریض کا آخری سانس بھی باقی ہے امید دلاتا رہتا ہے. ڈاکٹر کی طرح نہیں بننا. ہمارا پروفیشن کیا ہے؟ سیدھا. وکیل کی طرح بھی نہیں بننا. جب تک پھانسی نہیں لگ جائے گی کہتا رہے گا سر اگلی پیشی پہ آپ کا بندہ باہر, اگلی پیشی پہ بندہ باہر. وہ آ تو جاتا ہے باہر 4 روپے پہ. ٹھیک ہے, تو پھر کہتا ہے بھائی 4 روپے, بھائی یہ تو نہیں بتایا تھا نا 4 روپے پہ آئے گا. مس لیڈنگ سچ ہے, سچا, لیکن مس لیڈنگ انفارمیشن ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ, اونیسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ رہنا. یہ ہے انٹیگریٹی کا پرنسپل کہ آڈیٹر کیا ہو؟ اسٹریٹ ٹروتھ فل ہو, اونیسٹ ہو, اسٹریٹ فارورڈ ہو, جھوٹ نہ بولے, گھما پھرا کے بات نہ کرے. اہم چیز, not to associate with false report or information. کسی ایسی انفارمیشن کے ساتھ ایسوسیٹ نہ ہو جو انفارمیشن غلط. اگر پتا ہے ٹیکس ریٹرن ہے غلط ہے, پتا ہے ٹیکس ریٹرن ہے اور غلط ہے, کیا اسے کلائنٹ کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی چاہیے؟ حالانکہ ٹیکس اسیس کرنا ہے ایف بی آر نے, پے کرنا ہے کلائنٹ نے. ٹھیک ہے, اس نے تو صرف جا کے فائل کر دینا. لیکن اگر غلط انفارمیشن ہے تو یاد رکھیے ہم نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ, ہم نے علیحدہ ہو جانا ہے. ہمارا نام کسی ایسی ڈاکومنٹ, کسی ایسی ریٹرن, کسی ایسی فائنینشل سٹیٹمنٹ میں نہیں آنا چاہیے جو جھوٹ پہ مبنی ہے, جو فالس ہے, جو انکریکٹ انفارمیشن دے رہی ہے. اور اگر فرض کیجئے آپ کو شروع میں پتا چلا کہ یہ سٹیٹمنٹ فالس ہے, ٹیکس ریٹرن فالس ہے, یا کوئی اور کام کلائنٹ نے ہم سے کروایا اس میں گڑبڑ ہے, شروع میں پتا چلا ڈو ناٹ ایکسپٹ, بعد میں پتا چلا تو وڈرا کر, اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لیں, اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لیں. تو ہم نے کوئی ایسی فائنینشل سٹیٹمنٹ, کوئی ایسی ریٹرن کوئی جو کہ فالس ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرنا. ہاں اس کی ایک ایکسیپشن ہے, وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ ٹیکنیکل کویسچن 100 روپیز. لاگ کوڈ آف ایتھکس کیا کہتا ہے؟ کوڈ آف ایتھکس کہتا ہے آپ نے کسی ایسی انفارمیشن, کسی ایسی ریٹرن, کسی ایسی رپورٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرنا, وابستہ نہیں کرنا, اس کے اوپر آپ کا نام نہ لکھا ہو, اس کے اوپر آپ کے سائن نہ ہو, جو کیا ہے غلط ہے, جس میں غلط انفارمیشن ہے, جو مس لیڈنگ ہے. انٹیگریٹی پرنسپل یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ایسی بات ہے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیں. لیکن ایک سچویشن ایسی ہے جس میں کوئی چیز غلط ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے. ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے, شاباش. ریکوائرڈ بائی لا ہو, ریکوائرڈ بائی لا ہو. جی اینڈ والے بھائی, ہاں جی. اسکوپ لمیٹیشن کی کیس اسٹڈی ریکوائرڈ بائی لا نہیں. ہائبرڈ کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ, ہائبرڈ کلاس میں اسٹوڈنٹ کوئی, ہائبرڈ کلاس میں نہیں, کوئی نہیں ہاتھ اٹھا رہے. جی میں انہیرنٹ لمیٹیشن
ہمیں پتہ ہی نہ ہو غلط ہے بس. اگر آپ اسکوپ لمیٹیشن تک پہنچ گئے تھے, تھوڑی ہمت کر, جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ مس اسٹیٹڈ ہے, اگر آپ اس رول کو سامنے رکھیں, کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو جن میں مس اسٹیٹمنٹ وہ غلط نہیں ہے؟ بے غلط ہیں کہ نہیں؟ غلط. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, کیا نہیں کرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, اوپینین موڈیفائی کر لیتے ہیں. تو آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ نے اس کی اجازت دی ہے. یہ اس کی سمجھ لیں ایک ایکسیپشن ہے ایک طرح سے. بھائی سمجھ آ رہی ہے, ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ حالانکہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ غلط, لیکن ہم اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. سی فیپ لیول کی کیس اسٹڈی یاد آ گئی. اس نے یہ کہا, پوچھا کلائنٹ نے آپ سے یہ کہا ہے آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کریں. کیا کریں؟ پریپیئر کریں. فرمائش سنیں کلائنٹ کی. کلائنٹ نے کیا کہا, آپ آڈیٹر کو کیا کہہ رہا ہے, سوری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کیا کہہ رہا ہے, آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر. اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے اس سے بھی عجیب بات کی. اس نے کہا کرتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ ساری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کیا صرف ایشورنس سروسز ہی پرووائڈ کرتی ہے کہ نان ایشورنس بھی کر سکتی ہے؟ نان ایشورنس بھی, یہ نان ایشورنس سروس ہے نا. ہر وہ سروس جو ایشورنس سروس نہیں ہے نان ایشورنس. اب یہ نہ ویریفیکیشن کرنے کو تو نہیں کہہ رہا, ویریفیکیشن کرنے کو کہتا ہے, ہم کہتے ہیں آڈیٹر ریویو ہے. یہ تو کیا کہہ رہا ہے, وہ پریپیئر کرنے کو. یہ اکاؤنٹنگ سروس ہے, یہ بک کیپنگ سروس ہے, کمپائلیشن انگیجمنٹ ہے. کون سی کمپائلیشن انگیجمنٹ ہے. اس نے کہا کرتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کرتے ہوئے پتا چلا انوائس ہے 10 ملین کی, ریکارڈ ہوئی ہے 20 ملین کی, ہے 10 ملین کی ریکارڈ کی, 20 ملین کی. مینجمنٹ سے کہا اس کو ٹھیک کرے, انہوں نے کہا نہیں کرنا ٹھیک, اس کو 20 ہی جانے دو, 20 ہی انٹری کرو. 20 کی انٹری کر, کہا 20 کی کر تو کر. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس سچویشن میں کیا کرے, صحیح کرے گا. جو ہے کلائنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی, مینجمنٹ نے اس کی اجازت دی. اوپینین کون سا دے گا, موڈیفائڈ. غلط ہے, یہ تو نان ایشورنس انگیجمنٹ ہے, اس میں تو کوئی اوپینین آئے گا ہی نہیں. نہیں سمجھے بات؟ ہاں کیا کہے, وڈرال. اور اس کویسچن کے کمنٹس میں کہا تھا سی فیپ کے اسٹوڈنٹ نے یہی غلطی کی, انہوں نے موڈیفائڈ اوپینین کی طرف چلے گئے اور کچھ کہہ رہے ہم کلائنٹ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے. نہیں نہیں نہیں, نان ایشورنس انگیجمنٹ میں یا تو آپ کلائنٹ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں, یا کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر کلائنٹ بھائی ٹی وی صحیح کروانے کے لیے جائیں اور وہ کہے گا نہیں اسکرین چینج ہوگی, آپ کہیں نہیں کرنی, وہ کہے گا نہیں نہیں اب میرے پاس آئے ہو نا تو اس کو میں ٹھیک کر کے بھیجوں گا, میں تو اسکرین چینج جو تم نے کرنا کر. ایسے کرتا کیا, وہ نہیں کرتا نا, ہونا بھی نہیں چاہیے زندگی میں ایسے. تو کلائنٹ کی مرضی نہیں ہے, ہم ٹھیک نہیں, لیکن پھر کیا کر سکتے ہیں, وڈرا. کہے گا لے جاؤ ٹی وی واپس, وڈرا. یہ اس اور اس کے کمنٹس میں اس نے کہا تھا یہ ریزن ہے انٹیگریٹی, کہ آپ کی وہ جو ایکسیپشن ہے نا وہ صرف آڈٹ کے کیس میں ہے, باقی ہر کیس میں اگر آپ کو لگتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو آپ اجازت دے دیں گے کہ ہم سائن کر کے دیتے ہیں ہم نے پریپیئر کیا اور وہ غلط ہو. نہیں, انٹیگریٹی بات سمجھ آئے, ڈسکشن کو زیادہ ہوگی, بس ویسے میرے دل میں بات ہے میں نے بتایا. ورنہ انٹیگریٹی کا مطلب کیا ہے, ٹروتھفلنس, اسٹریٹ فارورڈ, کلائنٹ کے ساتھ بالکل اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے. اللہ بخشے ہمارے ایک سینئر آڈیٹر تھے, بگ 5 ہوتی تھی تب, آرتھر اینڈرسن. ان کا ایک کہاوت تھی جو ایک حصہ بن گئی ہے ہمارے آڈیٹ لٹریچر کا, تھنک اسٹریٹ ٹاک اسٹریٹ. کہتا ہے سیدھی بات سوچے, یہ نہیں بہت زیادہ کویسچن یا کنسپٹ کو سوچنا شروع کر دیں, جو مسئلے ہیں بھی نہیں وہ بھی اٹھ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تھنک اسٹریٹ, جو بات لکھی ہے وہ سمجھ آ گئی, آگے چلو. مزید آگے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کیس اسٹڈی کر لو جتنی مرضی زیادہ. کیس اسٹڈی کے بجائے اسی لائن کو سوچتے رہنا, اچھا یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ زیادہ بہتر ہے سوچتے رہنا, اوور تھنکنگ کرنا کہ اوور پریکٹس کرنا. کرنے ہیں اوور کوئی چیز, ویسے تو کوئی بھی نہیں, کرنی ہے تو اوور پریکٹس کر لینا. کیس اسٹڈیز آپ کو خود بتائیں گی کہ کیسے دائیں بائیں کنسپٹ جا سکتا ہے. تھنک اسٹریٹ ٹاک اسٹریٹ, بالکل سیدھی کلائنٹ کے ساتھ بات کریں, جو ہے ویسا ہے, گھما پھرا کے نہیں. یہ نہیں کلائنٹ گھیرنے کے لیے کہہ دیں نظر آ رہا ہے کوالیفکس ہے سر, رجسٹر مینٹین نہیں ہے, ڈسکلیمر آف اوپینین جائے گا, لیکن ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہہ دیں سر ان موڈیفائڈ اوپینین, بے فکر رہیں. اور بعد میں کہ سر ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی
لیکن پھر بھی کیا کریں, ایویڈنس نہیں مل سکا, تو غلط بات ہے. یہ ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کے بعد جو دوسرا پرنسپل ہے جو کہ پروبیبلی سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی کا مطلب تقریباً انڈیپینڈنس ہے. انڈیپینڈ یعنی انڈیپینڈنس کا مطلب یا آبجیکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ آبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ بائسنس نہ ہو, انڈیو بائس نہ ہو. پروفیشنل ججمنٹ اپلائی کرنے میں انڈیو بائس نہ ہو. آپ بغیر کسی فیئر کے, کوئی پریشر بھی نہ ہو, کوئی لالچ بھی نہ ہو, کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہ, تینوں چیزیں نہ ہو. آبجیکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ انڈیپینڈنس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایز پروفیشنل اپنی ججمنٹس کمپرومائز نہیں ہونے دینے. کس وجہ سے کمپرومائز نہیں دینے؟ بیکاز آف انفلوئنس, بائس یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے, اپنے بائس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ان کسی کے انفلوئنس کی وجہ سے یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے. اس کا ترجمہ یوں سمجھ لیجئے, ہم نے کسی پریشر میں بھی نہیں آنا. کلائنٹ اگر کہے آپ کو ریموو کر دیں گے اگر انموڈیفائڈ اوپینین نہ دیا تو بھول جائے, اگلے سال کے لیے آپ کی ری اپوائنٹمنٹ ہوگی. ڈائریکٹر نے کہا ہم پرپوز کریں گے کوئی کسی اور بندے کو, اگر کوالیفائڈ اوپینین دیا, یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی, نہیں کر رہا. گفٹ سے انہوں نے ہمیں کہا اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کی, اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنا, ورنہ باعث ہو جائیں گے نا. بھئی جو ہمیں قیمتی گفٹ دیتا ہے آٹومیٹیکلی ہمیں اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بھائی جان کلاس کے بعد کہ سر بڑا اچھا لیکچر پڑھایا, یہ لیجئے چاکلیٹ, تو مجھے اگلے دن یاد رہے گا نا, اگلے دن میں اور زیادہ تیاری کر کے آؤں گا. اس دفعہ چھوٹی چاکلیٹ نکل کے بڑی ہے, یہ کیا باعث ہو گیا. پھر یہ بھائی سوال پوچھیں گے تو ان کا جواب ٹھک ٹھک دوں گا میں, یہ بھائی پوچھیں گے تو اگنور. کیا ایسا کسی بھی پروفیشنل کو سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے ایسے ہونا چاہیے؟ نہیں. ہاں, بلکہ اب ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہم نے کیا رہنا ہے؟ نیوٹرل. کیا رہنا ہے؟ نیوٹرل. کیوں؟ آڈیٹر کا نیوٹرل ہونا ضروری ہے, کسی اور کا نہ ہو وہ ہمیں نہیں پتا, آڈیٹر کا نیوٹرل ہونا. اور کون سے والا پرنسپل ہے جو یہ کہتا ہے کہ آڈیٹر نیوٹرل ہوگا؟ آبجیکٹیوٹی. ہم نے اپنی ججمنٹ کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, نہ کسی کے انفلوئنس سے, نہ خود باعث ہونا, نہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کریٹ کرنے دینا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے کریٹ ہوگا؟ پتا چلے پارٹنر کے سپاؤس کے پاس, اب ایگزامپل چینج کرتے ہیں نا, مینیجر کی سپاؤس کے پاس شیئرز ہیں اور اس کے سامنے ایڈجسٹمنٹ آ گئی, کلائنٹ نے ڈیپریسیشن ریکارڈ نہیں کی. اب وہ سوچ رہا ہے یار ڈیپریسیشن ریکارڈ کروا دیتا ہوں, آڈیٹنگ سٹینڈرڈ کی جیت ہوگی, پروفیشن کی. اور اگر ریکارڈ نہیں کرواتا تو میری جیت ہوگی. میری جیت کیسے جیت ہوگی؟ پروفٹ زیادہ, شیئر پرائز زیادہ, شیئر پرائز زیادہ, ویلتھ بڑھے گی. اب بتائیے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک چیز کے فائدے کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو, ایک کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہو, ہم کہتے ہیں دونوں کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک کا فائدہ ایک کا نقصان ہو, اسے کہتے ہیں کنفلکٹ آف. تو ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے کسی ایسی سچویشن میں نہیں آنا جس سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ رائٹ. اگر کوئی بھی ایسی سچویشن فرض کیجیے آ جاتی ہے, اب اگلا کنسپٹ وہی جو یہاں سیکھا تھا, اگر پہلے سے پتا ہے, انگیجمنٹ ایکسپٹ کرنے سے پہلے پتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے انڈیو انفلوئنس, باعث یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا خطرہ ہے, تو کیا کرے؟ ایکسپٹ ہی نہ کرے. اور اگر پہلے نہیں پتا, بعد میں پتا چلا, وڈرا کر لے. آبجیکٹیوٹی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ جسے ہم بار بار کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ, یہ ہے اس کا کنسپٹ. ٹھیک ہے, مطلب اس کا انڈیپینڈنس ہی ہے, لیکن نام کیا رکھا اس کا؟ آبجیکٹیوٹی. دو پرنسپل ہو گئے, کون کون سے؟ انٹیگریٹی اور آبجیکٹیوٹی. پھر اس کے بعد پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر, کہ آپ نے کسی بھی لیول پہ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے جو سروسز پرووائڈ کرنی ہے,
प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर के साथ प्रोवाइड करने हैं। ऐसा ना हो कि मैं वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के वो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़े थे। ठीक है, बाद का देखे ना, मैं कुछ कॉलेजेस में, कुछ हर एक में नहीं कहता, BA BCom MBA वगैरह करवाते हैं ना, MCom वगैरह, तो वही किताबें वही सवाल जो उस्ताद ने खुद पढ़ी होती हैं। मतलब बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं। वो पुरानी किताबें उनके उर्दू बाजार वाले भी छाप लेते हैं उनके एडिशन। तो हमारे प्रोफेशन में तो ये नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? वैसे कोशिश हम भी यही करते हैं, ऐसा ही हो जाए तो अच्छा है, हम भी करते हैं, लेकिन हमें ICAP ने मजबूर किया। क्या तकरीबन हर टाइम में सिलेबस रिवाइज कर देता है। सिलेबस रिवाइज क्यों करता है? ICAP को शौक है क्या? नहीं, प्रोफेशन में जो चेंजेस आती है ताकि आप अपडेटेड रहें। हमेशा अपडेटेड रहेंगे तो मार्केट डिमांड करेगी। जिसको लेटेस्ट रूल्स का पता है, टैक्स के रूल्स का, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, तो प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का कंसेप्ट, इसमें दो चीजें हैं, एक है कंपिटेंस और एक है ड्यू केयर। कंपिटेंस का मतलब है कि आपने जो भी सर्विस अपने कस्टमर को, क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, आप उसमें कंपिटेंट हो। उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो रेलिवेंट नॉलेज की जरूरत है, जिस स्किल की जरूरत है, वो आपके पास हो, यह है कंपिटेंस। ठीक है, अब मैंने फर्ज कीजिए कि वो एक टर्म यूज करते हैं, एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल एक टर्म है कि एक ऐसा ऑडिटर जिसने कुछ क्लाइंट किए हों, ऑडिट किए हों, उसको पता हो स्टेजेस क्या है, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं। अगर फर्ज कीजिए मैंने ICAP के पेपर तो सारे पास कर लिए, लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं की मैंने, फर्ज कीजिए अगर ICAP ट्रेनिंग रिक्वायर ना करता, ट्रेनिंग रिक्वायर, पेपर सारे पढ़ लिए, क्या मैं आपको अच्छे तरीके से ऑडिट पढ़ा पाता? नहीं, मुझे पता ही नहीं होता, मैं हवाई चीजें सोच रहा होता। अब चूंकि उन चीजों से गुजरा हुआ हूं तो ना चाहते हुए भी जहन में एग्जाम्पल आ जाती हैं कि अच्छा उस जगह पे ये हुआ था, उस जगह पे ये सिचुएशन उससे रिलेट करती है। यह है प्रोफेशनल कंपिटेंस। आपने जो सर्विस भी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, आप उसमें टैक्स सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको टैक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। यह है कंपिटेंस। दो अल्फाज इस्तेमाल करता है, टू अटेन नॉलेज एंड स्किल और टू मेंटेन नॉलेज एंड स्किल। अटेन करना क्या मतलब? मैंने स्किल और नॉलेज अटेन कर लिया था 2008 में जब मैंने CA क्वालिफाई किया। अब उसके बाद से मैं क्या कर रहा हूं? हर टाइम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को अपडेट रखना है प्रोफेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई ऑडिटर रिसेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिट नहीं करता, कौन सी वायलेशन कर रहा है वो? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर की। शाबाश, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर का मतलब क्या है? ध्यान से करना है डॉक्टर माहिर सर्जन, ठीक है, बहुत माहिर है, पढ़ा लिखा है, बड़े ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, ऑपरेशन कर रहा है, न्यूरो सर्जन है, ऑपरेशन के दौरान में ही उसे तलब महसूस हुई, सिगरेट लगा ली। है कंपिटेंट, ये नहीं है कंपिटेंट। क्या ड्यू केयर के साथ काम कर रहा है? नहीं कर रहा। ड्यू केयर के साथ काम कर रहा है। जैसे ही है बहुत कंपिटेंट, क्लाइंट का काम आधा हुआ है, क्लाइंट के साथ डेडलाइन एग्री हुई थी कल की, आधा काम हुआ और 5 बजे उसने कहा मेरे घर जाने का टाइम हो गया। आप नोट कीजिए, इसमें किसी भी प्रिंसिपल में, पूरे कोड ऑफ एथिक्स में उसने ऑडिटर को यह नहीं कहा ऑडिटर पंक्चुअल होना चाहिए, ऑडिटर रेगुलर होना चाहिए, कहीं नहीं कहा। इसीलिए ऑडिटर पंक्चुअल नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। लेकिन एक बात उसने कही है, अक्सर एक बात उसने कही, क्या? क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर में जो डेडलाइन एग्री कर लो ना, फिर दुनिया इधर की उधर, फिर कोरोना आए, लॉकडाउन आए, धरने हो, कुछ भी हो, आपने उस डेडलाइन को मीट करना है, अनलेस के हालात कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए। इसीलिए ड्यू केयर का मतलब क्या है? एक्ट डिलीजेंटली। आपने एहतियात के काम भी एहतियात के साथ करना है, लापरवाही के साथ कोई काम नहीं करना। अब मैं कंपिटेंट तो बहुत हूं, लेकिन कंसेप्ट सिखाता हूं, आपको एग्जांपल कोई नहीं देता, केस स्टडी की प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता। आप कहेंगे सर प्रोफेशनल कंपिटेंट तो हैं, कोई शक नहीं, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, FCA हैं, लेकिन ये बात सबको बताने वाली नहीं थी। कंपिटेंट है लेकिन सर ड्यू केयर के साथ सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, ड्यू केयर के साथ अपना काम। तो ड्यू केयर का मतलब क्या है? एक्ट डिलीजेंटली।
ایکٹ ڈیلیجنٹلی، یہ کہہ رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے اب پریکٹس میں جو سی اے فرمز ہے کیسے انشور کرتی ہیں؟ کیا انگیجمنٹ پارٹنر نے پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر کا کنسپٹ صرف اپنے پہ اپلائی کرنا ہے یا ٹیم پہ؟ تو ٹیم کو کیسے سکھائے؟ ٹیم خود سیکھے گی کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر کے پارٹنر سکھائے گا؟ پارٹنر سکھائے گا. ٹھیک، تو یہ وہ بتا رہا ہے کہ پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر میں کیا کرنا ہے؟ اٹین اینڈ مینٹین نالج اور اسکل. ڈیلیجنٹلی کام کرو، دھیان سے کام کرو. ڈیلیجنٹ میں دھیان سے کام کرو، لاپرواہی سے نہیں کرنا. اپنا جو سٹاف ہے اس کی بھی ٹریننگ اور سپرویژن کرو. اگر آپ کا سٹاف صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے. سی اے فرمز میں جو سب سے اچھی بات تھی، بڑا ٹف ٹائم آئے گا، بڑا ٹف ٹائم آئے گا، لیکن صرف ایک بات ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹف ٹائم بھی بندہ کہتا ہے چل اس کو بھی برداشت کر. صرف ایک بات، کیا آپ سیکھتے بہت زیادہ ہیں. جتنا سی اے فرم میں میرا جو ورسٹ سینئر ہے نا، زندگی کا ورسٹ سینئر، اس نے بھی مجھے چیزیں سکھائی ہیں. اور ایسا ورسٹ سینئر بھی آپ کو چیزیں سکھا کے خوش ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خود 5:30 بجے نکل جائے گا اور آپ سے کہے گا بھائی 1:30-2 بجے کام ختم کر کے آنا. اور جب آپ 1:30-2 بجے ہوٹل میں جائیں گے کسی دوسرے شہر میں، اس وقت ان کا جو سروس ہوتی ہے کھانے کی وہ بھی ختم. اور سینئر کہتا ہے فکر نہ کرنا، یہ نہ سمجھو میں ظالم ہوں. سینئر جاتے ہوئے کہتا ہے 5 بجے نا ٹی وی پہ کوئی پروگرام 5:30 بجے لگتا تھا، تو وہ جا کے ہوٹل میں سینئر نے دیکھنا ہوتا تھا. اب جب جتنا مرضی ٹینشن ہے، ہاں لیکن سینئر اتنا کہتا تھا بے فکر رہنا، جب تم 1:30 بجے آؤ گے نا تمہارے لیے میں نے کھانا پہلے سے منگوا کے فریج میں رکھا ہوگا، وہ کھا لو. وہ پتہ نہیں کھانا ہوتا تھا برف ہوتی تھی کیا کھانا پڑتا، لیکن وہ سینئر بھی سکھا. تو یہ آپ کو فیچر اور کسی جگہ نہیں ملے گا، میں نے کسی پروفیشن میں نہیں دیکھا اور دوسرے پروفیشن میں بھی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کوئی میکینک بھی ہے نا، وہ ٹی وی سکھا رہا ہے اپنے شاگرد کو، ساری چیزیں نہیں سکھائے گا، تھوڑی چیزیں، کہ ایسا نہ ہو چیزیں سیکھ کے ساتھ ہی دکان کھول لیں. سی اے فرم میں ایسا نہیں. ایون پارٹنر خود بھی آپ کو ہر چیز سکھاتے اور زبردستی سکھاتے ہیں. جائیں، مجھے یاد ہے لاسٹ کلائنٹ، حالانکہ میں کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو چکا تھا، انہوں نے کہا جائے نیا کلائنٹ آیا اس کے ساتھ سینئر مینیجر کے ساتھ جائیں، اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو بھی پتا چلے کلائنٹ کو کیسے ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، کلائنٹ کے ساتھ کیسے کلائنٹ کو پریزنٹیشن دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے سی اے فرم میں. ٹھیک ہے، لیکن اور بھی بڑی باتیں ہیں جو آپ خود جا کے سمجھ لیں گے. سب سے اچھے ٹریننگ اینڈ سپرویژن آف اسٹاف کی ٹریننگ، انہیں ہر چیز سکھائے. اس سے کیا ہوگا؟ اسٹاف آپ کا کمپیٹنٹ اینڈ ڈیو کیئر سے کام کرے گا، اوور آل فرم کی کوالٹی بڑھے گی. پھر میک کلائنٹ اویئر آف لمیٹیشن. ہاں کلائنٹ کو ایک بات بتا دے، سر ہم جتنے مرضی کمپیٹنٹ ہو جائیں، سر ہم جتنا مرضی ڈیلیجنٹلی کام کر لیں، سر ہم اپنے اسٹاف کو جتنی مرضی ٹریننگ پرووائڈ کر لیں، آپ کو ایبسولوٹ ایشورنس نہیں دے پائیں گے. ہاں کلائنٹ کو اپنی لمیٹیشن کے بارے میں بھی بتا دے. ٹھیک ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آیا سر 2 دفعہ فیل ہو چکا ہوں، اب تیسری دفعہ میں نے سنا آپ سے بھی پڑھ لیا جائے. تو پہلی بات جو ہمیں کرنی چاہیے وہ کیا؟ بھائی گارنٹی ادھر بھی کوئی نہیں ہے، گارنٹی کسی اور جگہ بھی نہیں ہے، گارنٹی ادھر بھی نہیں ہے، کیونکہ کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے تو محنت کرنی، استاد نے کروانی محنت، آپ نے کرنی. ٹھیک ہے، کامیابی ناکامی تو اللہ. تو یہ لمیٹیشن بتا دینی چاہیے کہ نہیں بتانی چاہیے؟ بتا دینی چاہیے. میرا ذمہ کوئی نہیں ہے اپنے، میرے پہ نہ رہنا، لمیٹیشنز ہے، کوئی گارنٹی نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں. پھر پروفیشنل بیہیویئر. پروفیشنل بیہیویئر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پروفیشنلی بیہیو کرنا. کرو تو تیرے کو پتا نہیں ہے یہ کیا کہتا؟ میں پڑھا رہا ہوں ادھر. یہ پروفیشنل بیہیویئر ہے کیا؟ نہیں ہے. کہتا ہے ایسے بات نہیں کرنے. پروفیشنل بیہیویئر سمپل ہی کہہ دے بھائی جان برائے مہربانی اس کلاس سے تشریف لے جائیں. یہ پروفیشنل بیہیویئر. کلائنٹ بیٹھا ہوا آفس میں، آڈیٹر نے بلایا، اس نے کہا سر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کر رہے ہیں.
ویسے نارملی ہم جو آڈٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر 80% ہمارا ٹائم کلائنٹ کی پریمیسز پہ گزرتا ہے. اب لیکن جب ریویو کروانا ہوتا ہے نا تو ہم آفس میں آ جاتے ہیں, کیونکہ پارٹنر اور مینیجر نارملی سینئر مینیجر آفس میں ہوتے ہیں, جو ٹریننگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ جاتے ہیں کلائنٹ پہ. تو ریویو کروانے کے لیے بیٹھا, یو ایس اے کا کیس ہے, مینیجر نے کلائنٹ سے کہا کہ بھائی جان ذرا تشریف لائیے ہمارے آفس میں, آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں پرابلم لگ رہی ہے کوئی. وہ کلائنٹ آیا اور اس نے کہا سر یہ دیکھیے کہ آپ کی فائنینشیل, مینیجر کیا کہہ رہا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں مس اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ کو تو اس کو فائنانس لیز کے طور پہ کلاسیفائی کرنا چاہیے. کلائنٹ کہہ رہا ہے نہیں سر آپریٹنگ لیز کے طور پہ ہی آئے گا. وہ اس لیے کہ ایک تو ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے نا وہ لائف کا صرف 40% پارٹ کے لیے ہوا ہے, اور پھر ہم نے اس کو اینڈ پہ ایکوائر بھی نہیں کرنا, اور جو پیمنٹس کرنی ہے ہم نے اس کی پریزنٹ ویلیو بھی 60% کے قریب بنتی ہے, تو اسی لیے ہم نے اس کو آپریٹنگ لیز میں کہہ دیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ, اب مینیجر کیا کہہ رہا ہے, اور بھائی جان آپ یہ 60 پر کیا کہہ رہے ہیں, میں نے جو سٹینڈرڈ پڑھے تھے اپنے زمانے میں اس میں یہ تھا کہ جو بھی لیز ہوگی ساری فائنانس ہوگی, یہ آپ آپریٹنگ لیز کیا بات کر رہے ہیں, میں نے تو اپنے زمانے میں کیا پڑھا تھا, فائنانس لیز ہوگی. دونوں کے اوپر ہو گیا ان کا آرگومنٹس ہو گیا. وہ جو مینیجر تھا وہ تھوڑا گرم مزاج تھا, کلائنٹ نے کہا, کلائنٹ سی ای او نے کہا نہیں سر یہ آپریٹنگ لیز ہی ہے, آپ نے کوئی پرانے پڑھے ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا مجھے کہتے ہو پرانے پڑھے ہوں گے, یعنی تم میرے سے زیادہ جانتے ہو, تو میرے سے زیادہ. اس نے دراز سے گن نکال لی. سی ای او نے فوراً ایگری کر لیا, انہوں نے کہا سر میں نے آج جو پڑھا تھا. بعد میں جا کے اس نے ادھر کی آئی کیپ سے کمپلین کی, اس کے خلاف ایکشن ہوا, کیس سامنے آیا, وہ علیحدہ بات. لیکن یہاں تک اگر کیس کو کلوز کر دیں, مجھے بتائیے کہ کیا وائلیشن کی ہے اس نے کوئی, کیا وائلیشن کی, پروفیشنل بیہیویئر اور پروفیشنل کمپیٹنس بھی نہیں. شاباش, یہ دونوں چیزیں, پروفیشنل بیہیویئر بھی نہیں ہے, پروفیشنل کمپیٹنس بھی نہیں ہے. کیا ہمیں آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ کیا یہ سکھاتا ہے کہ اگر کلائنٹ مانے نہ تو اسے زور زبردستی سے مناؤ, نہیں, کہتے ریکویسٹ کریں, نہیں مانتا تو کیا کریں, یا اوپینین موڈیفائی کر دیں, نہ وڈرا کر دیں. لڑنا جھگڑنا نہیں, یہ ہے پروفیشنل بیہیویئر کہ کیا کرنا ہے, ہم نے لاز اینڈ ریگولیشن کا, قانون کا پابند رہنا ہے, اور ہر ایسے ایکشن سے دور رہنا ہے جس سے پروفیشن ڈسکریڈٹ ہو. ہر ایسے ایکشن سے دور رہنا ہے جس سے پروفیشن ڈسکریڈٹ ہو. اب فرض کیجئے آپ کسی کالج کے باہر کھڑے ہیں اور وہ کالج آپ کا نہیں ہے, اور کوئی ساتھ گزرنے والے بابا جی, انہوں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں, کالج کے سامنے کھڑے ہو, کوئی کام نہیں ہے, اور آپ نے بڑے فخر سے اسے بتایا کام کیوں نہیں, میں سی اے کر رہا ہوں, میں سی اے کر رہا ہوں. بتائیے یہ کوئی اچھا کام کیا آپ نے, اچھا کام کیا, اس سے اس بابا جی کے ذہن پہ اچھا اثر پڑا ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو گرلز کالج ہے, یہ تو سی اے کرواتا ہی نہیں. تو آپ نے کہا میں کون سا ادھر سے کر رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے کیا ڈسکریڈٹ ہو جائے گا نا پروفیشن, تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے, کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا اور اگر کر بھی لیں تو پھر یہ نہیں بتانا سی اے کر رہے ہیں, یہ نہیں بتانا. یہ کون سا, اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کون سا پرنسپل وائلیٹ ہوگا, اوائڈ ایکشن دیٹ ڈسکریڈٹ پروفیشن. سمجھ آ گیا, لاز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کرنی ہے. اور ایسا ایک عجیب سا کیس تھا, ایم سی کیوز میں پوچھا, اس نے کہا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, فاسٹ ڈرائیونگ کا شوق ہے اسے, اکثر اشارہ توڑتا ہے, کوئی پرنسپل وائلیٹ ہوا, پروفیشنل بیہیویئر, کیا کمپلائی ود لاز اینڈ ریگولیشن. اشارہ توڑنا بھی قانون کی خلاف ورزی ہے, نہیں ہے کیا, قانون کی خلاف ورزی ہے. اس لیے ہم نے ہر ایسے کام سے بچنا ہے جس سے قانون کی خلاف ورزی ہو یا جس سے ہمارے پروفیشن پہ حرف آتا ہو, اس کی عزت پہ حرف آتا. تو 4 پرنسپل ہم نے پڑھ لیے, کون کون سے, انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی, پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر, اور
प्रोफेशनल बिहेवियर। अब आते हैं आखिरी प्रिंसिपल की तरफ, जो कि आई कैप एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। तो अगले 20-25 मिनट हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यह है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसेप्ट क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसेप्ट यह है कि हमें जब लॉ ने भी ये राइट दिया और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने भी हमें ये राइट दिया कि हम जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिक्वायर करें, मैनेजमेंट पाबंद है, हमें वो इंफॉर्मेशन का जवाब देगी, बताएगी। एग्रीड? लॉ ने भी राइट दिया और चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, चैप्टर 6 में भी पढ़ा। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आएगी, जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं है, जो हमारे पास आएगी, तो क्या हमारे इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या कोई जिम्मेदारी भी है? वो आपने सुना होगा, क्या था वो, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब हमारे पास ग्रेट पावर है, कौन सी, कि हम फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से एक्वायर करेंगे वो हमें इसका जवाब देगा, तो क्या इसके साथ कोई जिम्मेदारी भी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी है। क्या? कि हमने उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना किसी को, और खुद भी यूज नहीं करना। नॉट डिस्क्लोज नॉट यूज। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई ऑडिट के दौरान में, डू नॉट डिस्क्लोज, डू नॉट यूज। ठीक है? वो हजारों साल पहले वो एक फिलोसफर और एक तबीब थे, बुकरात, ठीक है, उसने किताबों में लिखा है, उसने जब ये बाकायदा तौर पे जब आगाज किया ये हॉस्पिटल्स वगैरह और जो ट्रीटमेंट का बाकायदा, तो कुछ असूल बनाए। उनमें से एक असूल क्या था कि इलाज के दौरान में जो तबीब है वो अपने मरीज की कोई मालूमात किसी दूसरे को नहीं दे। ये हजारों साल पहले उसने असूल बनाया। और इवन आज का जो मॉडर्न जो हमारा ये प्रोफेशन, हेल्थ प्रोफेशन, डॉक्टर्स है, वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल सिर्फ हमारे प्रोफेशन के लिए नहीं, और भी बहुत से प्रोफेशन के लिए, लेकिन हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपने प्रोफेशन के लिहाज से। क्या? कि अगर हमें प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हुए किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, अब देखें कोई स्टूडेंट है, उस्ताद बाप की जगह पे होता है ना, बच्चे भी बाज़ औक़ात कुछ बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते हैं, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो स्टडी को अफेक्ट कर रही हो, तो जाहिर है हमारी प्रॉब्लम बन ही जाती है। अब किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर की, क्या मैं उसको सबके सामने डिस्क्लोज कर दूं? नहीं। यह है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के दौरान में अगर अपने क्लाइंट की हासिल हो जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता, हमने क्या करना है? कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोज नहीं कर, डिस्क्लोज भी नहीं करना, यूज भी नहीं करना। भाई हमें पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर, इस साल इतना प्रॉफिट, चलो फौरी शेयर खरीद लेता हूं, फौरी शेयर खरीद लेता हूं, ताकि जब प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्केट में जाए, शेयर प्राइस बढ़े, मुझे फायदा हो। तो क्या कर सकता हूं? अगर ऐसा करता हूं, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, फिर मुझे याद है, नहीं मैं डिस्क्लोज यूज नहीं कर सकता। मैंने अपने दोस्त को फोन करके बता दिया, मैं कहा ये भाई शेयर ले लो, अगले हफ्ते फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होंगी, प्राइस बढ़ेगी, बेच देना, पार्टी करेंगे, जो प्रॉफिट होगा। अब ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी। डिस्क्लोज नहीं करना, यूज नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना, यूज भी नहीं करना। और कहता है ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है, ये कब्र तक आपके साथ रहना चाहिए। ये कब्र तक आपके साथ, कब्र के अंदर ही दफन हो, आपके साथ ही दफन, आपने किसी को नहीं बताना। कहता है इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। अगर क्लाइंट ये अप्लाई हो, इसकी एप्लीकेशन, इस रूल की एप्लीकेशन सुने, एक्स क्लाइंट पे भी अप्लाई होता है प्रोस्पेक्टिव। क्या जो क्लाइंट है उसने हमें रिमूव कर दिया, हमें गुस्सा बहुत है, हमने कहा अच्छा अब तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अब तुम्हारी ऑडियो वीडियो लीक करते हैं हम एविडेंस वाली इन्वेंट्री काउंट, हाँ वो मीटिंग हुई थी ना, सीईओ गया हुआ था यूएसए, तो जूम पे मीटिंग हुई थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस है। उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस हुए थे, बिजनेस प्रपोजल जो कोई अगले 5 सालों में करने जा रहे हैं, बजट्स, रीजंस के वेरिएशन क्यों आई है, क्या हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं? इवन हालांकि वो हमारा ऑडिट क्लाइंट नहीं रहा,
پھر بھی نہیں کر سکتے. اور پروسپیکٹو کلائنٹ, ایک کلائنٹ ہمارے پاس آیا, اس نے کہا آڈٹ کریں, ہم نے انویسٹیگیشن کی بیک گراؤنڈ سرچ کرتے ہیں نا, ہمیں پتا چلا ایک بندہ وہ تو فراڈ میں انوالو ہے, ہم نے اسے ریفیوز کر دیا. لیکن کیا اس ایکسرسائز کے نتیجے میں جو کلائنٹ کے بارے میں انفارمیشن ملی جو پبلکلی اویلیبل نہیں ہے, بتائیے کیا وہ ہمیں تھرڈ پارٹی کو بتا دینی چاہیے؟ نہیں. کیوں؟ حالانکہ وہ ہمارا کلائنٹ کبھی بنا ہی نہیں, لیکن ایکسیپٹنس سٹیج کی انفارمیشن کو بھی ہم نے ڈسکلوز نہیں کرنا. سمجھ آیا؟ کانفیڈینشیلٹی پرنسپل پاسٹ اور فیوچر دونوں طرح کے کلائنٹس پہ, کرنٹ پہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے. پھر کہتا ہے بھائی جان یہ آپ نے ود ان دی فرم بھی پرنسپل, یہ پرنسپل بڑا سخت ہے, کہتا ہے فرم کے اندر بھی کسی دوسری ٹیم کو بھی آپ نے نہیں بتانا. نارملی ہم کیا کرتے تھے فری ٹائم میں, جب ڈفرنٹ فرم کے لوگ آپ بیٹھے نا دوپہر کے ٹائم میں چائے شائے پیتے کھایا, تو وہ ایک دوسرے پوچھا ہاں بھائی آج کل کس کلائنٹ پہ ہو, ادھر تم کس کلائنٹ. اچھا ایک ہی سوال اس کے بعد پوچھتے, اس کلائنٹ کا سی ایف او کی سیلری کتنی ہے, ادھر کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے, کس فرم سے آرٹیکل تھے اس کے, اچھا کیا پیسہ پیکج کیا اس کا. کیا یہ ایک دوسرے کو انفارمیشن دے دینی چاہیے؟ نہیں. انگیجمنٹ ٹیم میں شیئر کر سکتے ہیں, انگیجمنٹ ٹیم سے باہر چاہے ہماری فرم کا حصہ کیوں نہ ہو, شیئر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کانفیڈینشیلٹی ود ان دا فرم, ٹھیک ہے. اور جونیئر جو دوسرے ٹیم ممبر, ہاں اپنے ٹیم ممبر میں شیئر کر سکتے ہیں. کلیئر ہوئی بات؟ پھر کہتا ہے سوشل انوائرمنٹ. سوشل انوائرمنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پروفیشنل معاملات جو ہیں گھر والوں کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنا, ٹھیک ہے, گھر والوں کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنے. سوشل انوائرمنٹ میں بھی کانفیڈینشیلٹی پرنسپل ہے. کانفیڈینشیلٹی پرنسپل سوشل انوائرمنٹ میں بھی اپلائی ہوتا ہے. فیملی گیدرنگ ہے, اس میں بھی آفس کی طرف سے کال آئی, ادھر بیٹھے بیٹھے ڈسکشن نہیں شروع کر دینے, اس کا یہ کرنا سے کیا کرنا ہے, سائڈ پہ جا کے کانفیڈینشیل پرنسپل ہے نا, پرنسپل بالکل. سوشل انوائرمنٹ گھر والے جو مرضی کرتے رہے, کانفیڈینشیل سوشل. بھائی یہ کلیئر ہو گئی بات کانفیڈینس. اب ہے اس کی کچھ ایکسیپشنز. ایکسیپشنز کیا ہیں؟ ایکسیپشنز وہ سچویشنز ہیں جن میں آپ کلائنٹ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن ڈسکلوز کر سکتے ہیں. ایکسیپشنز اب ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ کانفیڈینشیلٹی کی ایکسیپشنز. کانفیڈینشیلٹی کی ایکسیپشن سے کیا مراد ہے؟ وہ سچویشنز جن میں کلائنٹ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن ڈسکلوز کر سکتے ہیں. اچھا پہلے مجھے آپ بتائیں کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی کون سی ہے؟ جو جنرل پبلک کو ہر وہ انفارمیشن جو گوگل پہ اویلیبل نہیں ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, جو پبلکلی اویلیبل نہیں ہے وہ کانفیڈینشیل. اچھا ایکسیپشن سنیں. پہلی آتھورائزڈ بائی کلائنٹ, کلائنٹ نے خود کہہ دیا اجازت ہے ڈسکلوز کر دو, تو کیا کریں گے؟ کر دیں گے ڈسکلوز. دوسری ایگزامپل ریکوائرڈ بائی لا, اگر لا ریکوائر کر رہا ہو پھر ڈسکلوز کرنا ہے, ورنہ ڈسکلوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جیسے لیگل پروسیڈنگ میں کورٹ نے آرڈر دے دیے, کون کہا بھائی اس کمپنی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے, آپ نے آڈٹ کیا ہے, آپ کو تو پتا ہوگا اس کا کیش کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے. بینک سٹیٹمنٹ چیک کی تھی نا آڈیٹر بھائی, تو کیش کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے آپ کو پتا ہوگا نا. تو بتائیے منی لانڈرنگ کا ایویڈنس آپ ویریفیکیشن کرتے ہیں, بتائیے اگر کورٹ کی طرف سے آ جائے لیگل ریکوائرمنٹ کہ ایک کوئی کیس چل رہا ہے, بعض اوقات کیس میں مدد کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹ آڈیٹرز کو بھی بلا لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی ایویڈنس ہوتا ہے. آڈٹ ایویڈنس اگر کورٹ چاہے تو لیگل ایویڈنس کے طور پہ ایکسپٹ کر سکتی ہے. انہوں نے کہا جی لیگل پروسیڈنگ بتائیے آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ بھی دی. کیا اب ہم اس ایویڈنس کو ڈسکلوز کر سکتے؟ حالانکہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, کر سکتے کیونکہ لیگل پروسیڈنگ میں کورٹ نے آرڈر دیا ہے. اچھا یہ تو تب ہے نا جب کورٹ ہمیں بلائے. اگلی ایگزامپل ہے جب کورٹ نہ بھی بلائے پھر بھی انفارمیشن ڈسکلوز کر سکتے ہیں. وہ کب؟ جب نان کمپلائنس ود لاز اینڈ ریگولیشن ہو. نان کمپلائنس ود لاز اینڈ ریگولیشن ہو. آپ کو پہلے بھی ایگزامپل بتائی تھی نا, یہاں پہ کلاسک ایگزامپل ہر دفعہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے. اسٹاک کاؤنٹ کے دوران بوری بند لاش, بوری بند اسٹاک کاؤنٹ کے دوران بوری پڑی ہوئی تھی, آپ نے کہا یہ پینٹ کا کام تو کرتا نہیں کلائنٹ, یہ لال کلر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کو دیکھا اندر لاش برآمد. اب بتائیے کیا قریبی تھانے میں فوری اطلاع دے دیں؟
یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف ایگزامپل بتائیے، کیس اسٹڈی میں ایگزام میں وہ کوئی بھی ایسی ایگزامپل دے دے گا جس سے لا کی وائلیشن سامنے آ رہی ہوگی، کوئی بھی ایگزامپل فٹ کر سکتا ہے یہاں پہ، اور آپ سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ نے جو کام کیا وہی کریں گے، کیا فوری طور پہ آپ کہیں گے ریگولیٹری اتھارٹی کو کمیونیکیٹ کرو، یہ غلط ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے وہ جو بزرگ ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا اچھا اصول زندگی گزار، اس اصول کے بعد تو میری زندگی کی بہت سے مسئلے مسائل حل ہو گئے، یقین کیجئے بہت سے مسئلے مسائل۔ کیا انہوں نے کہا جی ہر نیکی کرنا لازم نہیں، ہر برائی سے بچنا لازم ہے۔ کیا کہا؟ ہر نیکی کرنا لازم نہیں ہے، ہر برائی سے بچنا لازم ہے۔ اسی طرح ذہن میں رکھیے گا آڈیٹر کے لیے بھی ہر وائلیشن آف لا رپورٹ کرنا لازم نہیں ہے، ہر وائلیشن آف لا رپورٹ کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ کون سی وائلیشن آف لا رپورٹ کرنی ہے؟ جو ریکوائرڈ بائی لا ہو۔ جیسے ہی کوئی آپ کو رشوت لیتا دیتا نظر آیا کلائنٹ کا سی او، کیا کرے؟ فوراً اطلاع دے دیں نیب کو، فوراً اطلاع دے دیں۔ کیا کریں؟ دیکھیں گے ریکوائرڈ بائی لا ہے کہ نہیں۔ اور یہ کون بتائے گا ریکوائرڈ بائی لا ہے کہ نہیں؟ کون بتائے گا؟ لائر، ہمارا وکیل، اس نے سارے قانون پڑھے ہوں گے، ہم نے نہیں پڑھے۔ تو کیس سٹڈی کے اندر جب کبھی وائلیشن آف لا کی بات کرے، پھر سے سن لیں، کیس سٹڈی کے اندر جب کبھی وائلیشن آف لا کی بات آ جائے، آپ نے کہنا ہے میرا کورس آف ایکشن کیا ہوگا؟ اٹ ڈیپینڈز کہ ریکوائرڈ بائی لا ہے ڈسکلوز کرنا یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سٹیپ پہ ہم اپنے لائر سے کنسلٹ کر کے پوچھیں گے، اگر ریکوائرڈ بائی لا ہے تو اس کو ڈسکلوز کریں گے، اگر ریکوائرڈ بائی لا نہیں ہے تو ڈسکلوز نہیں کریں گے، لیکن مینجمنٹ کی انٹیگریٹی ریسیس کریں گے، ایکسٹرنل پارٹی کو ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل پارٹی کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ریکوائرڈ بائی لا نہیں ہے، لیکن خود تو انٹیگریٹی کو افیکٹ کریں گے، ایویلویٹ کریں گے۔ چلیے پھر سے آئیے، تو ایکسیپشنز پڑھ رہے تھے کانفیڈینشیلٹی کی۔ پہلی ایکسیپشن کیا؟ جب کلائنٹ خود سے آتھورائز کر دے۔ دوسری ایکسیپشن کیا؟ جب لا ریکوائر کرے کہ ڈسکلوز کرنا تب کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب لا ریکوائر نہ کرے نا، ریکوائرمنٹ نہ ہو، جو مرضی تباہی پھر رہی ہو، ہم نے کیوں نہیں کرنا؟ کانفیڈینشیلٹی پرنسپل کی وجہ سے۔ کانفیڈینشیلٹی بھائی کلیئر ہو گیا؟ یہ نو کلار سمجھ آ گیا؟ پہلے بھی بتایا تھا نا نو کلار کا مطلب کیا ہے، بھول گئے ہوں گے۔ جو مجھے بتائے گا نو کلار کا مطلب کیا ہے 100 روپیز پائے گا۔ جی جی کیا؟ شاباش، نان کمپلائنس ود لاز اینڈ ریگولیشن، یہ ہے۔ تو یہ ہم نے کب رپورٹ کرنی ہے؟ جب ریکوائرڈ بائی لا۔ اب پھر آگے چلیں، کیا ایسا پاسبل ہے کہ کلائنٹ نے بھی نہیں کہا ریکوائرڈ بائی لا کانفیڈینشیل انفارمیشن ڈسکلوز کرتے ہیں؟ ہے نا، ہے۔ جب ہمارا پروفیشنل رائٹ ہو یا ڈیوٹی ہو، کب؟ جب ہمارا پروفیشنل رائٹ ہو یا ڈیوٹی ہو۔ اس کی کیا ایگزامپلس ہیں اس کے؟ ہاں شاباش، پہلی ایگزامپل، جب آئی کیپ کوالٹی کنٹرول ریویو کرنے آئے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن آئی کیپ کو دے دیں۔ یہ تھوڑی ہے کوالٹی کنٹرول ریویو کرنے آئے گا ہم نے آڈٹ صحیح کیا کہ نہیں اور ہم اس کو کوئی چیز ہی چیک نہ کروائیں۔ دوسری ایگزامپل، جب کمیشن انویسٹیگیشن کر رہا ہو، کمیشن انویسٹیگیشن کر رہا ہو، کلائنٹ تھا ہمارا، آڈٹ کرنے کے لیے گئے، پتا چلا ڈائریکٹر کمپنی کے پیسوں سے اس نے اپنی گاڑی خرید لی تھی، کوئی انسٹال لیز پہ گاڑی خریدی تھی، اس کی انسٹالمنٹ تھی، کوئی کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کروائی ہوئی تھی۔ کون سا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی افیکٹ آتا ہے اس کا؟ افیکٹ آتا ہے، وہ جو تھا ادر اوپینین ریکوائرڈ بائی لا میں، ایکسپینڈیچر انویسٹمنٹ میڈ فار دی پرپز آف کمپنیز بزنس، تو اس سے لیکن مینجمنٹ کی انٹیگریٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ یہ ایشو پتہ نہیں کیسے لیکن ایس سی سی پی کے کانوں تک پہنچ گیا، انہوں نے اپنی ٹیم بھی بھیج دی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک فلور پہ ایس سی سی پی کی ٹیم بیٹھی تھی اور دوسرے فلور پہ ہم آڈیٹرز کی ٹیم، وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، ہم اپنا آڈٹ کر رہے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک بندے نے آ کے کہا لاؤ بھائی اپنا ایویڈنس دو۔ ہم نے کہا ایویڈنس کس چیز کا؟ کانفیڈینشیلٹی پرنسپل اپلائی ہوتا نہیں بتا سکتے۔
بتائیے یہاں پہ کانفیڈینشیلٹی پرنسپل اپلائی ہوتا ہے؟ لا کہتا ہے نہیں ہوتا. اسی لیے کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہماری ڈیوٹی ہے ایس سی سی پی کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ایف بی آر والے آ گئے, ہماری ڈیوٹی ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا کوئی, تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیں ہر ایک کے ساتھ نہیں, صرف جہاں پہ کوئی لیگل انویسٹیگیشن چل رہی ہو اور انہیں ایگزامپل دی ہے کہ وہ اتھارٹیز جو کمپنی کو ریگولیٹ کر رہی ہوتے ہیں ان کو. ایک کیس اسٹڈی میں اس نے کہا قریبی ایس ایچ او آ گیا تھانے کا, وہ آپ سے ایویڈنس مانگ رہا ہے, اس کو ایویڈنس دے دیں گے؟ نہیں. وہ جب تک کوئی اتھارٹی نہیں, ریگولیٹری اتھارٹی ایس سی سی پی ہے, کوئی بندہ آ کے تھوڑی کہے گا میں پولیس انسپیکٹر مجھے ایویڈنس دو, وہ ہے بھی تو ایویڈنس نہیں دینا, اتھارٹیز کو دیں گے. ٹھیک ہے, کورٹ نے کہہ دیا اس کو دیں گے, کورٹ ادھر کور ہو گیا. کورٹ نے کہا ایویڈنس دو, ایویڈنس ادھر کور ہو گیا. آئی کیپ نے کہا ایویڈنس دو, ادھر کور ہو گیا. ایس سی سی پی نے کہا ایویڈنس دو, ادھر کور ہو گیا, باقی نہیں. پھر کمپلائی ود اسٹینڈرڈ اور ایتھکس, کوڈ آف ایتھکس سے آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہم اپنے آڈٹ کے دوران میں کسی ایکسپرٹ کو انگیج کر سکتے ہیں اپنے ساتھ؟ لیکن ایکسپرٹ تو آڈٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہوتا, تو اس کو ہم کلائنٹ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن نہیں شیئر کر رہے ہوں گے, کر رہے ہوں گے نا, تو کیا کر سکتے ہیں؟ یس, آئی ایس اے نے کہا آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ کہیں تو ڈسکلوز کر دو. اسی طرح ایک اور ایگزامپل آپ کو کوڈ آف ایتھکس میں اکثر جگہوں پہ ایک سیف گارڈ بلکہ سب سے زیادہ جو کامن سیف گارڈ ملے گا وہ یہی ہوگا کہ وہ کہتا ہے جب کبھی تھریٹ زیادہ ہونا آپ نے کسی ایڈیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو انگیج کر کے کہنا ہے ذرا دیکھو ہم نے کام ٹھیک کیا کہ نہیں. ایڈیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو جو ٹیم کا حصہ نہیں ہے کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے دیکھو ہم نے کام ٹھیک کیا کہ جب کبھی تھریٹ ہو, زیادہ تھریٹ ہو. اب یہ جو ایڈیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آتا ہے اس کی اجازت کوڈ آف ایتھکس نے دی ہے, حالانکہ اس کو بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن ڈسکلوز ہو رہی ہے نا. بھئی یہ بات سمجھ آ گئی. پھر انٹرسٹ ٹو پروٹیکٹ انٹرسٹ ان لیگل پروسیڈنگ, اگر آڈیٹر کے خلاف ہی کوئی لیگل پروسیڈنگ چل رہی ہے, ایک طرف کلائنٹ نے ہمیں کہہ دیا کہ سر کیس کر دیا ہمارے خلاف, یہ وہ آڈیٹر ہے جس نے 3832 روپے کی مس اسٹیٹمنٹ ڈیٹیکٹ نہیں کی تھی, یہی ہے وہ آڈیٹر, یہی ہے وہ آڈیٹر. ہم نے کیا امٹیریل, جج نے کہا ثابت کرو, ہم نے کہا ابھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لے کے آتے ہیں اور ہمارا ایک ورکنگ پیپر ہے جس کے اوپر ہم نے پروفٹ کا 5% کیلکولیشن کی ہے. فورن ڈائریکٹر نے کہا خبردار ورکنگ پیپر نہیں دکھانا, کانفیڈینشیلٹی پرنسپل اپلائز. کیا یہاں پہ ہم ورکنگ پیپر دکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا اپنا لیگل انٹرسٹ ہے, اپنے لیگل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کانفیڈینشیل انفارمیشن کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں. یہ تھی ہماری ایگزامپلز. ٹھیک ہے, 3 ایگزامپل ہیں. پہلے آتھورائز بائی کلائنٹ, ایکسیپشنز. آتھورائز بائی کلائنٹ اس کا آگے کوئی پوائنٹ نہیں. دوسرا ریکوائرڈ بائی لا, اس کے آگے 2 پوائنٹ ہے. اور تیسرا when professional right or duty to, اس کے آگے 4 پوائنٹس. ٹھیک ہے جی. اچھا, ابھی تک کانفیڈینشیلٹی کی ڈسکشن میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا ہے کہ نہیں. اگر ڈسکلوز کرنا ہے تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے؟ بھئی ڈسکلوز کرنا ہے تو خود بتائیں. اچھا یہ رٹے والا پوائنٹ ہے لیکن میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر ڈسکلوز کرنا ہے کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہی انفارمیشن ڈسکلوز کریں جو ویریفائڈ ہے, کہ جو ان ویریفائڈ ہے وہ بھی ڈسکلوز کر دیں جس میں ہماری تسلی ہے. یہ نہ ان ویریفائڈ ڈسکلوز بعد میں غلط ثابت ہو گئی تو ہمارے خلاف بھی کیس. تو ویریفائڈ ہونی چاہیے, سبسٹینشیٹڈ ہونی چاہیے. ویریفائڈ کو کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ سبسٹینشیٹڈ. دوسرا, کیا جتنی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہو سکے ڈسکلوز کر دیں کہ صرف ریلیونٹ انفارمیشن کو ہی ڈسکلوز کریں؟ ریلیونٹ انفارمیشن کو ہی ڈسکلوز کریں. ٹھیک, جیسے ہمیں پتا چلا ڈائریکٹر نے رشوت دی ہے ایل ڈی اے میں کسی کو. اب ہم یہ تو ٹیکنیکلی سنے گا, لیگلی ہمیں تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے وہ ہارم نہ ہو. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹر نے رشوت دی ہے, فوکس اس بات پہ ہے کہ اس بات پہ ہے کہ کس کو رشوت دی ہے. فوکس کس کے اوپر ہے؟ کس نے رشوت دی ہے ہمارے آڈیٹ کلائنٹ میں سے, کہ کس کو دی ہے, کس نے دی ہے. تو تھرڈ پارٹی کو انٹرسٹ ہم افیکٹ نہیں, ورنہ تھرڈ پارٹی ہمارے خلاف ایکشن لے لے گی.
اور ہمارا اس کے ساتھ چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس میں زیادہ خطرہ ہے. مینجمنٹ کے ساتھ تو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, کلائنٹ کے ساتھ اس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ کہتا ہے جب آپ نے ڈسکلوجر کرنا ہے نا, دینا ہے, تو آپ نے اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا ہے جو آپ کو پتا ہوگی اور سبسٹینشیٹڈ یعنی ویریفائڈ ہوگی. آپ نے دیکھنا ہے کسی تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ افیکٹ نہیں ہو رہا, اس حساب سے ڈسکلوجر کو چینج کرنا ہے. یعنی یوں کہہ دیں گے کہ سر ایل ڈی اے میں یا ایک گورنمنٹ ادارے کے کسی آفیسر کو انہوں نے رشوت دی ہے, کیونکہ ہمارا فوکس ان کی ایکٹیویٹی رپورٹ کرنا. آگے ادارے تفتیش کریں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کس کو رشوت دی تھی. پرپوز ٹائپ آف کمیونیکیشن, یہ دیکھیں زبانی کلامی آپ انفارمیشن ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ ریٹن فارم میں. ریٹن فارم میں آپ کو تھوڑا زیادہ احتیاطی کرنی پڑتی ہے. اور ایڈریسز اینڈ ویدر دے آر اپروپریٹ ریسیپینٹ, اور کس کو کانفیڈینشیل انفارمیشن ڈسکلوز کر رہے ہیں. اپروپریٹ کورٹ میں کر رہے ہیں ڈسکلوجر, یا کہ کسی اور جگہ پہ ایس سی سی بی کو کر رہے ہیں یا آئی کیپ کو کر رہے ہیں, اور کیا ان حالات میں وہ اپروپریٹ اتھارٹی ہے. یہ 3-4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ فیکٹرز کب ذہن میں رکھنے ہیں؟ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ڈسکلوز کرنی ہے, اس دن یہ 4 فیکٹر بھی مزید ڈیسائیڈ کر لیں. کون سی انفارمیشن ڈسکلوز کرنی ہے؟ ٹھیک ہے, کس کو کرنی ہے؟ چوتھا پوائنٹ ایڈریسنگ. کیسے کرنی ہے؟ پرپوز ٹائپ. ٹھیک ہے, اور تھرڈ پارٹی کا ذکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا, بہتر یہی ہے کہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارا کوڈ آف ایتھکس کا پہلا لیکچر, جو کیا تھا؟ فنڈامنٹل پرنسپلز آف ایتھکس. کوئی ریویژن ہو جائے جلدی سے بتائیے, پورے کا پورا کوڈ آف ایتھکس کتنے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے؟ کون کون سے؟ پرنسپل رائٹ سیف کا. اچھا, یہ کاؤنٹنگ میں بھی پڑھا ہے تو آرڈر میں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ کیسے ہے؟ ایپلیکیشن ڈفرنٹ ہے. ایگزامپل سے بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا, میجر کنسیپٹ وہی ہے, لیکن جو ہم نے کلاس میں ایگزامپل ڈسکس کی ہیں وہ ڈفرنٹ, ساری کی ساری آڈٹ پروفیشن کے حوالے سے کی ہیں. ٹھیک ہے, پرنسپل. اب آج ہم نے کون سا ڈسکس کیا تینوں میں سے؟ پرنسپل. تھریٹ اور سیف گارڈ بعد میں کریں گے. کون کتنے میں سے؟ 5. انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی, پروفیشنل کمیونٹی کیئر, پروفیشنل بیہیویئر, کانفیڈنس. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے سب سے اہم پرنسپل کون سا ہے؟ کانفیڈینشیلٹی. اور اس پورے آپ کے سامنے جو لرننگ آبجیکٹیو ہے, ریپروڈکشن کا کویشچن بھی پوچھ سکتا ہے. گیس کیجئے, ریپروڈکشن کے کویشچن میں سب سے زیادہ کیا پوچھا؟ کانفیڈینشیلٹی کی ایکسیپشنز. فیکٹر صرف ایک دفعہ پوچھے تھے, ایکسیپشن پتہ نہیں کتنی دفعہ, اس کو خود بھی بھول گیا ہوگا کتنی دفعہ پوچھے. اور کیس اسٹڈی بھی پوچھتا ہے, کیس اسٹڈی بھی لیکن کانفیڈینشیلٹی کی ایکسیپشن پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. کیس اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ریپروڈکشن میں کانفیڈینشیلٹی سب سے زیادہ اہم ہے. کلیئر؟ چلیے جی, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہوم اسائنمنٹ مل گئی آپ کو؟ ہوم اسائنمنٹ مل گئی ہوگی. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم. اللہ حافظ.